المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولبيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوة إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وحفظ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. یا زیغم المحیمین یا ناصر النبی یا فارغ الکتاب یا قاتل القبی یا قاہر العدو یا ملحل العجائب یا مرتضی علی صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم ووعدہ الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرج. خالق کائنات کا یہ کرم ہے اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہمیں ایک ذکر کرنے کا شرف بخشا، اور شکر گزار ہیں ائمہ تحریر علیہ السلام کے اور وقت کے امام کے کہ جنہوں نے ہماری رہبری فرمائی اور ہمیں اس مقام تک پہنچایا کہ جس مقام سے انسانیت کو بقا ملتی ہے. عزیزان گرامی، اور آپ تمام کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ اپنی سماعتوں کی زحمتوں کو میرے طرف توجہ سے رکھ کر سماعت فرمائیں گے. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. یہ آیت مبارکہ 51 سورہ ذریات کی 56ویں آیت ہے. یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے کئی انبیاء کا ذکر کیا ہے، مومنین کا ذکر کیا، اور یہاں تک کہ اس سورے میں اللہ نے اپنے حبیب سے یہ تک کہا کہ اے حبیب، آپ نے انہیں جتنا سمجھانا تھا سمجھا چکے، اب چھوڑ دیجیے، اب انہیں ہم دیکھ لیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے نہیں پیدا کیا قوم جن اور قوم انسان کو سوائے اس کے کہ وہ عبادت کرے، وہ ہماری عبادت بجا لائے. تو اب یہ اگر انسان غیرت مند ہے اور وہ انسان جو حلال کھانا چاہتا ہے، جسے حرام کا لقمہ ہضم نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس آیت پر غور کرے گا کہ پروردگار نے اسے پیدا ہی کیا ہے اس کی عبادت کے لیے. تو جب اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر اب اس بندے کا یہ کام ہے کہ اس بندے کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ ہمیشہ چاہے سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، اٹھا ہو یا بیٹھا ہو، چل رہا ہو یا کوئی کام کر رہا ہو، ہمیشہ عبادت خداوندی میں مشغول رہے. تو اب اگر انسان ہر لمحہ عبادت خداوندی میں مشغول رہے تو پھر اس کے کام کاج دنیا کس طرح ادا ہوگی. تو اس کے لیے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک کتاب تعلیم فرمائی جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق. یہ کتاب یوں تو عربی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور اس کی تشریح بھی موجود ہے. اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں
تو آپ کو پتا چلے گا کہ عبادت خداوندی کا ایک پہلو حقائق کو ادا کرنا. ہر ایک کا آپ پر حق ہے. سب سے پہلا حق خالق کائنات کا ہے، آپ کے اپنے خالق کا ہے کہ جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، جسے آپ نے معبود ماننا ہے اور اسے اپنے آپ کو اس کا عبد بنا کر ہمیشہ اس کی بارگاہ میں پیش کرنا. کئی ارکان اس نے عبادت کے بیان کیے ہیں، لیکن ایک پہلو حقائق کا بھی ہے، حق ادا کرنے کا بھی ہے، اور وہ حق آپ کے جسم کا بھی ہے، وہ حق پروردگار کا بھی ہے، وہ حق اہل بیت اطہار کا بھی ہے، وہ حق رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے آپ پر. ہر ایک زمین کا ذرہ ذرہ، ہوا کی چلتی ہوئی ہر ایک لے، پانی کے ایک ایک قطرے کا آپ کو حق ادا کرنا ہے. اگر آپ نے یہ حق ادا نہ کیا، گویا جب بھی آپ نے سانس لی، ہوا کو استعمال کیا اور اس ہوا کا حق ادا نہ کیا، تو وہ ہوا آپ پر حرام ہوئی نا. حرام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ آپ پر حرام ہوئی. اگر آپ نے زمین پر چلنا پھرنا کیا، زمین کو استعمال کیا اور اس زمین کا حق ادا نہ کیا، تو آپ نے جتنا بھی استعمال زمین کو کیا ہے وہ زمین آپ پر حرام ہے. آپ نے اس میں سے غذا اپنے لیے لی، آپ نے پروردگار کی نعمتیں اس زمین سے حاصل کی، اس زمین کا بھی حق ادا کرنا. یہ تمام حقوق میں سب سے بلند ترین حقوق معبود حقیقی کا حق ہے، کہ جو آپ کو حکم دیتا ہے کہ ہمیشہ عبادت بجا لایا کریں. وہ عبادت کس طرح بجا لائیں؟ وہ حق پہنچا کر عبادت بجا لائی جا سکتی ہے. اور حق کو غصب کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور اگر کوئی حق ادا نہیں کرتا اور پھر عبادت پروردگار بھی بجا لاتا ہے، تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے جس نے حق ادا نہ کیا ہو. تو وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ خیر ہمیشہ یاد رکھا جائے. ائمہ سے پوچھا گیا کہ مولا یہ خیر کیا ہے؟ تو ائمہ نے جواب دیا کہ خیر ولادت امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے. مولا کائنات کی ولایت خیر ہے، اور ہمیشہ خیر کو ادا کرنا سب سے بڑا حق ادا کرنا. اور جو اس خیر کو ادا نہ کرے وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے. اس کے لیے آخرت میں بہت بڑی سزا پروردگار نے رکھی ہے. اس کی سزا کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ پروردگار نے کتنی بڑی سزا حق ولایت امیر المومنین ادا نہ کرنے پر رکھی ہے. ایک مرتبہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ سے چاہنے والے صحابی جناب سلیمان ابن قیس ہلالی مسجد نبوی کے باہر تشریف فرما تھے. مولا کائنات نے دکھایا، اشارہ کیا سلیمان کو کہ ایک شخص مسجد کے دروازے سے باہر نکل رہا. اشارہ کر کے پوچھا کہ اے سلیمان، یہ تو بتاؤ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ مولا کے چاہنے والے تھے، معرفت رکھتے تھے. دست ادب جوڑ کر کہا کہ مولا آپ مجھ سے بہتر علم رکھنے والے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جاننے والے ہیں. بتائیے کہ آپ مجھے کس بات کی معرفت کروانا چاہتے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ یہ جو مسجد سے باہر نکل رہا ہے یہ میدان محشر میں شیطان کے ساتھ محشور کیا جائے گا، اور اس طرح محشور کیا جائے گا کہ شیطان اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے گا.
پوچھا مولا وہ کیسے؟ تو کہا جب شیطان کو محشور کیا جائے گا تو وہ ایک آگ کی زنجیر میں لپیٹا ہوا ہوگا، اور اسے محشور کیا جائے گا تو یہ 2 زنجیروں میں لپیٹا ہوا ہوگا، اس کے بدن پر 2 آگ کی زنجیروں کو لپیٹا جائے گا، اور شیطان ہڑبڑا کر کہے گا کہ میں اتنا بڑا گنہگار کہ میں نے خلقت آدم سے لے کر آج تک بنی آدم کو راہ مستقیم سے ہٹایا، انہیں بھٹکایا، اور مجھ سے بڑا گنہگار یہ کون ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک آواز آئے گی کہ یہ غاصب حق کے زہرا وہ علی ہے، اس نے علی کا حق غصب کیا ہے خلافت کا بیعت کر، اور زہرا کا حق غصب کیا ہے زہرا سے باب فطرت کو چھین کر، تو وہ غاصب حق کا یہ حشر ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد صلی محمد علی محمد۔ اور یہ سلیمان یہ کون ہے؟ یہ بہت ہی بڑی معتبر شخصیت ہے جنہوں نے 5 اماموں کا دور دیکھا ہے۔ مولائے متقیان پہلے امام کا، دوسرے امام کا، تیسرے امام، چوتھے امام اور 5ویں امام، 5 اماموں کا انہوں نے دور دیکھا ہے، اور انہوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے، اس کتاب کا نام بھی سلیمان بن ہلالی ہے۔ چوتھے امام کے سامنے جب یہ کتاب پیش کی گئی تو چوتھے امام نے اس کتاب کے لیے سند دی ہے کہ یہ کتاب پڑھنی چاہیے اور یہ کتاب مستند ہے، اور یہی کتاب جب ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی تو امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہماری احادیث معتبرہ اور وہ واقعات جو رسول گرامی کے بعد سے گزرے ہیں صحیح طور پر رقم ہے، اور ہمارے شیعوں کو یہ چاہیے کہ ہر ایک کے گھر میں اس کتاب کا ایک نسخہ موجود رہے اور اس کتاب کو پڑھا کریں، اور جس نے اس کتاب کو پڑھا اس نے ہماری معرفت کا تھوڑا سا حصہ حاصل کیا۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد۔ عزیزان گرامی، یہ حق ہے ہم پر کہ ہمیں اہل بیت کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، کم از کم جن کی طرف تاکید کی گئی ہے ان باتوں پر تو سختی سے عمل ہونا چاہیے۔ تو میں معروضہ کروں گا اپنے جوانوں سے کہ ضرور اور ضرور کتاب سلیمان بن قیس پڑھیں تاکہ آپ کو حقائق اس سے معلوم ہوں کہ بعد شہادت رسول خدا کتنا ظلم علی اور اولاد علی پر کیا ہے۔ یہ کہتے رہے، یہ کہہ کر خلیفہ بنے کہ امت نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اس کتاب میں سلیمان لکھتے ہیں کہ ان کی بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ جو کوئی نماز پڑھنے آتا زبردستی اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے اور کہتے کہ تم نے ہماری بیعت کر لی۔ بازاروں میں گھومتے، جو کوئی نے بازار میں ملتا زبردستی اس سے ہاتھ ملا لیتے اور کہتے کہ تم نے ہماری بیعت کر لی۔ اس طرح انہوں نے اپنی خلافت کو قائم کیا کہ جس پر اللہ نے ان پر اتنا بڑا عذاب رکھا ہے، اور آج بھی اور قیامت تک وہ عذاب میں جلتے رہیں گے اور اللہ کی لعنت ان پر برستی رہے گی۔ عزیزوں، بڑا اہم پہلو ہے ولایت امیر المومنین، کیونکہ ولایت امیر المومنین ہی وہ پہلو ہے کہ جس کے دل میں گامزن کرنے کے بعد رسول اکرم کی رسالت سمجھ میں آئی، پروردگار کی وحدانیت سمجھ میں آئی،
یوں تو اہل بیت اطہار نے ہمارے لیے ایمان کا ایک منبع بنا کر دیا، جسے علماء نے ہم تک پہنچایا کہ اپنے ایمان کو باقی رکھنا ہے، اپنے ایمان کی تصدیق کرنا ہے تو ان 5 چیزوں کو یاد کر لو اور اپنے دل و ذہن سے ان کو مانو۔ وہ کیا 5 چیزیں ہیں؟ وہ 5 چیزیں ہیں اصول دین، جسے دین کی جڑیں کہا گیا۔ دین کو ایک شجر کی مثال دے کر اصول دین کو دین کی جڑیں کہا گیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے توحید، پروردگار کی وحدانیت کو ماننا، عدل، پروردگار کو عادل ماننا، نبوت، امامت اور قیامت۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس پر اعتقاد رکھنا ایک مرد مومن، ایک مرد مسلمان پر ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ ان 5 چیزوں کو دین کی جڑیں بتایا گیا۔ اور پھر جب عمل کرنے کا موقع آئے گا تو پھر عمل کے لیے فروع دین بتائی گئی جو 10 ہیں۔ 10 فروع دین ان اصول دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم معتقد ہو گئے، ہم اعتقاد رکھتے ہیں اصول دین پر، پھر فروع دین پر عمل کریں نہ کریں۔ ہم نے مولا کو دل سے مان لیا، ہم پروردگار کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، ہم قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو ہم بخشے نہیں جائیں گے، بلکہ جہاں اصول دین ہے وہیں فروع دین ہے، کہ جہاں دین کو ایک شجر کہا گیا اور اصول دین کو اس کی جڑیں کہا گیا، فروع دین کو اس کی شاخیں کہا گیا، تو جب انسان فروع دین پر عمل کرے گا تو اس کی جڑوں کو پانی پہنچے گا اور اس کی جڑیں تر و تازہ ہوتی رہیں گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ فروع دین میں وہ کیا 10 چیزیں ہیں؟ فروع دین میں سب سے پہلے نماز کے لیے کہا گیا کہ تم میں جو کوئی نمازی ہوگا سب سے پہلے اسی کا حساب و کتاب ہوگا، اور تمہارے نامہ اعمال میں اگر نماز موجود ہے تو تمہارا نامہ اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ اگر تمہارے نامہ اعمال میں نماز موجود نہیں ہے تو تمہارا نامہ اعمال بازو رکھ دیا جائے گا۔ اور خود امام فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوں کو چاہیے کہ وہ دنیا میں ایسا عمل کر کے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ان کی بخشش ہو جائے۔ ہاں ہم شفاعت کریں گے، لیکن اگر ان کے نامہ اعمال ایسے ہوں کہ جو قابل قبول نہ ہو، کہ جس میں انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، تو پھر انہیں برزخ کے 2000 سال برداشت کرنے پڑے۔ اندازہ لگائیے کہ برزخ کے 2000 سال اگر عذاب آپ پر نازل ہو تو آپ کا کیا حشر ہوگا۔ ہماری شفاعت برزخ کے 2000 سال بعد ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور ان اصول دین اور فروع دین کا تعلق اور ان کی جوڑ اس طرح رکھی گئی کہ جہاں اول پہلی توحید ہے تو توحید کے ساتھ فروع میں اس کے لیے رکھی گئی نماز، روزہ، عدل ہے تو روزہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاں تک زکوٰۃ ہے وہاں توحید اور عدل قائم ہے۔ یہ صرف اور صرف پروردگار کی قربت کے لیے ہے، لیکن اس کے بعد جہاں سے خمس آتا ہے وہاں سے امامت اور نبوت کا سلسلہ چلا۔ خمس ادا کرنا ہے، جہاد نبی یا امام کے حکم سے جنگ لڑنے کو کہتے ہیں۔ اور آج کل جو باطل بات ہو رہی ہے اس کے خلاف خود ساختہ اپنی بات کو سچ کہہ کر جھگڑا آپس میں کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ
جہاد کر رہے ہیں. نہیں عزیزو، جہاد صرف اور صرف نبی یا امام کے حکم سے ہوتا ہے. آپ کے اور ہمارے طے کرنے سے جہاد نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. اب پھر جب امر بالمعروف کی بات آتی ہے اور نہی عن المنکر کی بات آتی ہے تو یہ دو عمل بھی اس قدر بے حد ضروری ہیں کہ ان دونوں کا بھی پہلی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سے سلسلہ ملتا. آپ نے نماز پڑھ لی اپنے لیے یا پروردگار کی خوشنودی کے لیے، آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ نے حج کر لیا، لیکن آپ نے امر بالمعروف نہیں کیا، لوگوں تک نیکی کو نہیں پہنچایا، لوگوں کو برائی سے نہیں روکا، تو پھر وہ آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. پروردگار کہہ دے گا کہ تم نے جو اعمال بجا لائے ہیں اس میں اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال نہیں کیا. تم نماز کے لیے جاتے تھے اور تمہارے ساتھی تمہارے بعد پیچھے بیٹھے رہتے اور تم نے انہیں تاکید نہیں کی کہ نماز کے لیے چلیں، تم نے انہیں تاکید نہیں کی کہ روزہ رکھیں، تم نے انہیں تاکید نہیں کی اگر صاحب استطاعت ہو تو حج پر جائیں، تم نے انہیں تاکید نہیں کی کہ زکوٰۃ دیں. اگر وہ بھی آپ نے امر بالمعروف بھی نہ کیا تو اس کا سوال بھی آپ سے ہوگا. امر بالمعروف میں سب سے اہم اور سب سے بڑا امر ہے ہمیشہ اس معرفت کو لوگوں تک پہنچاتے جائیں کہ جس معرفت کو غدیر میں رسول اللہ نے پہنچایا. وہ یہ کہہ کر کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. صلوات امر بالمعروف سب سے پہلا یہ ہے کہ جس کسی سے ملاقات کرو اس سے اگر تمہارا ذہن ملتا ہو، اس سے تم ملتے جلتی بات تمہاری اور اس کی سمجھ میں آتی ہے تو اسے سمجھاؤ. لیکن امر بالمعروف میں سب سے پہلے ولایت علی ہے. اللہ نے علی کو اپنا ولی کہہ کر پکارا ہے. ہر مشکل میں علی کام آتے ہیں. اور نہی عن المنکر، نہی عن المنکر وہ ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکو، لوگوں کو برائیوں کی طرف جانے سے روکو. اگر دیکھ رہے ہو کسی کو کہ وہ برا عمل کر رہا ہے تو روکو، تو ایسے نہیں کہ جھگڑا ہو جائے، بلکہ اس طرح تاکید کرو کہ جس طرح ہمارے ائمہ نے بتایا. کہ ایک واقعہ کہ مسجد نبوی چھلک رہی ہے، ایک ضعیف شخص وضو کر رہا ہے، اتنے میں امام حسن و امام حسین تشریف لائے. دیکھا کہ وہ آدمی غلط وضو کر رہا ہے تو اس سے یہ نہیں کہا کہ وہ غلط وضو کر رہا ہے، بلکہ اس سے کہا کہ اے شیخ دیکھنا کہ ہم دونوں بھائیوں میں وضو کون صحیح کرتا ہے. یہ کہہ کر اس کے سامنے آپ دونوں نے وضو کیا اور پھر جیسے ہی اس نے دیکھا تو وہ نادم ہو گیا اور کہنے لگا کہ شہزادو آپ کا وضو بہتر اور صحیح ہے، میں غلط وضو کر رہا تھا. یہ امر بالمعروف کا طریقہ ہے. اور اگر امر بالمعروف نہ ہو تو پھر آپ کی بخشش کے لیے یہ سوال کھڑا ہو جائے گا. یہ سوال پروردگار آپ سے کرے گا کہ تمہارے پاس علم تھا اور تم دیکھ رہے تھے کہ لوگ نیکی کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو تم نے انہیں نیکی کی طرف ہدایت کیوں نہیں دی. ایک نبی اللہ کے دور کا واقعہ ہے کہ پروردگار عالم نے دو فرشتوں کو ایک قریے کی طرف بھیجا یہ کہہ کر کہ اس قریے پر عذاب نازل کر دیا جائے. تو جیسے ہی وہ دونوں فرشتے زمین پر آئے، انہوں نے اس قریے پر نظر ڈالی تو کیا دیکھا کہ لوگ فحش کاموں میں مصروف ہیں، باطل خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک شخص ہے جو عبادت کر رہا ہے. تو ان کے دل میں رحم آ گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا. پھر آواز قدرت آئی کہ کیوں کر اب تک عذاب نازل نہ کیا. تو پروردگار سے فرشتے کہنے لگے کہ اے پروردگارا ہم کیسے عذاب نازل کریں
کہ ہم ان کے درمیان ایک نیک شخص کو دیکھ رہے ہیں، ہم اگر عذاب نازل کریں گے تو اس شخص پر بھی عذاب ہوگا۔ تو حاتم غیبی آئی کہ وہ شخص میرے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے عبادت کر رہا ہے۔ اگر وہ شخص اتنی کثیر عبادت کی بجائے لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل کرتا تو اتنے زیادہ مجرم نہ ہوتے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور عزیزوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب آپ کرنے لگیں گے، جب آپ ثابت ختم ہو جائیں گے ان پر، تب تولا اور تبرہ کی مانی۔ تولا یعنی اہل بیت اطہار سے دل میں محبت رکھنا، اہل بیت اطہار سے اس قدر محبت ہو کہ جس سے بعد آپ سوچے تو پھر تبرہ کہلائے گا۔ تو کیا سوچے آپ کی فکر یہ کہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان کے دشمن ہمارے دشمن ہیں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان سے بغض رکھنے والوں سے ہمیں بغض رکھنا ہے۔ پروردگار اللہ کے دشمن کے لیے دل میں بالکل نرمی نہیں رکھنی ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے جو ائمہ معصومین ہیں، جنہوں نے اللہ نے جنہیں ائمہ معصومین قرار دیا، ان پر جنہوں نے ظلم کیا ہے، ان کے لیے بالکل دلوں میں نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ قول ائمہ ہے، یہ تملا اور تبرہ ہے۔ جبکہ آج دنیا یہ آواز دے رہی ہے کہ اتحاد بین المسلمین، اتحاد فلاں، اتحاد فلاں، تو پھر تولا اور تبرہ کا عمل کہاں ہو رہا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ان تمام کے سوا میں پھر سے وہیں واپس آ جاؤں کہ حقوق کو ادا کرنا بے حد ضروری ہے، حقوق کی ادائیگی بے حد ضروری ہے۔ جناب سیدہ سے ایک مومن نے اپنی زوجہ کو بھیج کر پوچھنے لگایا کہ بی بی سے جا کر پوچھو کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم کیا ان کے شیعہ ہیں؟ اگر ہم ان کے شیعہ ہیں تو ہم ان کے شیعہ ہونے کے لیے کن اوصاف کی ضرورت ہے؟ اس کی زوجہ شہزادی کی خدمت میں آئی، سلام عرض کیا اور کہا کہ شہزادی، مجھے میرے قابل نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے محب ہیں، کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ تو شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہونے کے لیے 4 اوصاف بے حد ضروری۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہمارے شیعہ ہونے کے لیے 4 اوصاف ہونا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے پروردگار کی عبادت اس طرح کی جائے کہ جیسی وہ چاہتا ہے، اور حقوق کا ادا کرنا، اور تیسرے یہ کہ ہم سے محبت رکھنا، چوتھے ہمارے دشمنوں سے بیزارگی رکھنا۔ اس نے یہ سنا اور واپس اپنے شوہر کے پاس آ گئی اور اپنے شوہر سے بیان کیا۔ اس نے جیسے یہ سنا، اس نے کہا کہ ان 4 اوصاف میں سے 2 اوصاف کے ہم پابند ہیں، ہم پروردگار کی عبادت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے محبت بھی رکھتے ہیں، لیکن کچھ اہل بیت کے دشمن ایسے ہیں کہ جس سے ہماری بھی دوستی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم جن کے حقوق ادا نہیں کر پاتے۔ تو ہم میں 2 اوصاف موجود ہیں اور 2 اوصاف موجود نہیں ہیں۔ تو جا کر شہزادی سے پوچھو کہ کیا ان 2 اوصاف کے سہارے ہماری بخشش ہو جائے گی، کیا ہم شیعہ کہلائیں گے؟ تو پھر وہ شہزادی کے پاس آئی اور شہزادی کی خدمت میں سلام عرض کر کے کہنے لگی
تو شہزادی نے جیسے ہی اس سے یہ سنا تو اس شہزادی نے اسے جواب دیا کہ ہاں تمہاری بخشش تو ہو جائے گی، لیکن تم ہمارے شیعہ نہیں کہلاؤ گے، ہمارے محب کہلاؤ گے۔ تو شیعہ ہونے کے لیے ان کے ایسے ہونے کے لیے کہ جنہیں وہ ہمارا چاہنے والا کہیں، تو پھر یہ اوصاف ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ رسول اکرم کی آنکھ بند ہونے کے بعد اہل بیت پر جتنے مظالم ڈھائے گئے کہ تاریخ گواہ ہے۔ وہ بیٹی رسول کی کہ جس نے بچپن سے اپنے باپا کے ساتھ صلہ رحم کیا، 6 سال کی عمر میں جب رسول اکرم پر پتھر برسائے جاتے، رسول اللہ گھر تشریف زخمی حالت میں آتے، تو یہی شہزادی تھی جو اپنے باپا کے زخموں کو پوچھتی، پانی پلاتی۔ اس عمر سے شہزادی نے رسول کی خدمت کی، اور ایسی خدمت گزار بیٹی کا رسول نے صلہ بھی ایسا ہی دیا کہ رسول نے اپنی امت کے سامنے جب بھی اپنی بیٹی کا تذکرہ کیا تو یہی کہہ کر کیا کہ دیکھو شہزادی فاطمہ زہرا میری بیٹی کا تم لوگ خیال رکھنا، کبھی اسے کوئی رنج پہنچنے نہ پائے۔ اگر اسے کوئی ایذا پہنچے گی تو سمجھ لینا کہ گویا مجھے ایذا پہنچی ہے، اور مجھے ایذا پہنچانا اللہ کو ایذا پہنچانا ہے۔ مگر اللہ اکبر، امت نے کیا عمل کیا؟ ادھر بابا کی آنکھ بند ہوئی اور اس شہزادی کا یہ اثر ہوا، بابا کا پرسا دینا تو دور، شہزادی کے گھر کا آگ اور لکڑی لے کر پہنچ گئے، اور شہزادی کے در میں آگ لگا دی گئی، اور دروازے کو اس قدر زور سے لات ماری گئی کہ شہزادی در دیوار کے درمیان مخاطب لکھتے ہیں کہ ایک میں شہزادی کے بسلے میں چھپ گئی تھی، شہزادی کے شکم میں چھپ گئی تھی، شہزادی کی 3 بسلیاں ٹوٹی ہیں، محسن شہید ہو گئے۔ عزیزوں، یہ کربلا کی شروعات ہے جو مدینے سے اس طرح ہوئی ہے۔ شہزادی رشتہ کے زمین پر گری، کہا فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزیزوں، اسی عالم میں شہزادی نے اپنے باپا سے ملاقات کی، شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے مولا کائنات سے کہا کہ یا علی، اگر آپ کے حق میں میرے کوئی حقوق باقی رہ گئے ہوں تو مجھے معاف کرنا۔ یا علی، یاد رکھنا میں فلانے 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 سے ناراض جا رہی ہوں، خبردار وہ میرے جنازے میں شرکت کرنے نہ پائے۔ عزیزوں، مولا کائنات نے شہزادی کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ عجیب عالم تھا جب فاتح خیبر مشکل کشا نے شہزادی سیدہ کو غسل دیا ہے تو چاہنے والوں نے جو باہر کھڑے تھے ایک صیحہ سنا، علی نے ایک صیحہ بلند کیا تھا، غسل کفن دے چکے، اور اس کے بعد سیدہ کو لا کر بٹھا دیا گیا۔ اپنے بچوں سے کہا کہ آؤ بچوں، اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ شہزادی زینب ام کلثوم آگے بڑھی، اپنے ماں کے رخسار پر رخسار رکھ کے گریا کرنے لگی کہ اماں ہمیں اس کمسری میں چھوڑ چلی۔ امام حسن نے اپنی ماں سے رخصت لی، مگر امام حسین ایک گوشے میں گہرے گریا کر رہے تھے۔ مولا کائنات نے کہا کہ بیٹا حسین آگے بڑھو اور اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔
عزیزو حسین نے کہا کہ جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے میں نہیں آؤں گا۔ سیدہ کے بندے کے پر پھولے، دونوں ہاتھ بلند کیے، کہا میرے حسین آجا۔ حسین اپنی ماں سے لپٹ کر اس قدر گریا کرنے لگے کہ فرشتوں نے کہا پروردگارا قیامت آ جائے گی، حسین کو فاطمہ سے جدا کر لو۔ یہ موقع تھا کہ جب حسین کی تمثیل ہے اور سیدہ نے اپنی آغوش میں لے لیا، ایک اور موقع سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں آیا۔ حسین زخموں سے چور پشت برس پر جھوٹ رہے اور آواز دے رہے ہیں اماں وعدے کا وقت آ گیا، آ جائیے۔ ادھر سیدہ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، کہا میرے حسین میری آغوش میں آ جا، اے میرے چکی کے پالے حسین میری آغوش میں آ جا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين پروردگارا